आ गए हम आ गए बलम परदेसी सजन परदेसी आ ایک गए منٹ ایک منٹ ایک منٹ टन ایک टन منٹ بابا टन। جی، ایک منٹ، پروگرام شروع ہو گیا ہمارا، تھوڑا سامعین کے ساتھ تعارف تو کرانے دیں۔ اچھا میوزک آپ سے سنتے رہیں گے، مجھے پتہ آپ کی آواز بڑی اچھی ہے۔ اچھا السلام علیکم سامعین اور ہمارے تمام ناظرین جو سوشل میڈیا پیجز پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام بابا بورڈ کے ساتھ عرفان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں بابا بورڈ جی۔ اچھا، بابا بورڈ کی وجہ تسمیہ کے تو ہم بابا جی سے پوچھیں گے، کسی زمانے میں جب یہ تھوڑے ینگ ہوتے تھے تو لوگ انہیں چاچا خبری کہتے تھے، اور بعد میں وہ جو ہے نا وہ بابا بورڈ میں نام چینج ہو گیا۔ تو چاچا جی یہ بابا بورڈ کیا نام پڑا آپ کا، یہ بتائیں پہلے۔ بھائی پٹھی صاحب، سب سے پہلے تو میں جناب السلام علیکم وعلیکم مجھے السلام۔ سننے والے دیکھنے والے سب کو، اور گزری ہوئی عید مبارک، آپ کو بھی عید مبارک جی، بہت خیر بہت۔ مبارک خیر مبارک خیر مبارک۔ تو آپ کی عید یہاں بورڈ کے نیچے ہی گزری ہے؟ اصل میں میرا سارا ٹائم بورڈ کے نیچے ہوتا ہے جی۔ اچھا اچھا، ہاں، میں پہلے تو خبریں سناتا تھا نا، جی جی۔ اب پھر میں نے سوچا کہ وہ ہمارے گاؤں میں نا، ہاں جی، وہ بجلی وہ بند ہو گئی گشنی سے، ہاں جی، اچھا، بجلی نا بہت مسئلہ تھا جی، ہاں جی۔ جی جی۔ اور میں کیا، بل بھی بڑے بڑے بہت زیادہ آتے تھے، اس کے علاوہ بھی سارے بل سارا مہینہ بل ہی آتے رہتے تھے، تو میں تو بلوں سے بل بلا گیا۔ اچھا، ہاں، تو تبھی بورڈ کے نیچے ٹھکانہ میں کیا بنایا آپ بورڈ نے؟ کے نیچے آ گیا ہوں۔ ہاں اب جی۔ یہاں پہ نہ بجلی کا بل ہے نہ گیس کا بل ہے، بس اوپر درخت کے الو بیٹھے ہوتے ہیں اور نیچے میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ اچھا، بس دوستی آپ کی اچھی لوگوں سے ہوگی نا، ہاں، دیکھیں۔ انہوں نے کئی دفعہ میرے خلاف احتجاج بھی کیا ہے، وہ کیسے ایک ٹائم ہے کہ بھائی ایک ہی الو ایسے بیٹھ سکتا ہے۔ میں نے وہ ایک کتاب کا نام میں سنا تھا، الو ہمارے دوست ہیں۔ ہاں، ہاں، تو بس آپ نے پھر تو پکی دوستی کر لی الوؤں میں سے۔ بورڈ کے نیچے ایسا آ کے بیٹھا ہوں کہ اب میرا نام ہی بابا بورڈ پڑ گیا ہے۔ ہاں ہر جی، بندہ مجھے کہتا ہے چاچا بابا بورڈ کیا علی، ہاں۔ اور میں کہنا بھائی ٹھیک ہے ماڑا حال، تو بس اب ہم پٹھی صاحب اس بورڈ کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں، اور اب آپ کو میں بتاؤں ہم نے سارے فیصلے بھی اب بورڈ کے نیچے ہی کرنے ہیں۔ اچھا، یہ تو پوری پنچایت ہوگی نا جی۔ پنچایت، بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو نہیں ہے اپنا امریکہ میں وہ رہتا ہے ادھر ہے، یہ گجر خان سے پیچھے نہیں ہے واشنگٹن، اچھا، ہاں، ہاں۔ ادھر ایک رہتا ہے ٹرمپ۔ ویسے جو ہمارے گجر خان والے بندے دنیا کے کونے کونے میں پہنچے ہوئے ہیں، تو ٹرمپ کے پاس بھی یقیناً موجود ہوں گے۔ ہاں جی، میں ذرا ٹرمپ کی ادھر بلایا نا۔ اچھا، ہاں جی، یہ جو ہمارے یہاں ہے نا فیلڈ مارشل صاحب جناب آصم منیر صاحب، جی جی۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، یہی ہے۔ ہاں، وہ بھی گرائی ہیں آپ کے؟ وہ ہمارے گرائی ہیں جی، پنڈی وال ہے نا جی؟ پنڈی وال ہیں۔ ہاں، آئے آئے، ماشاءاللہ۔ میں بھی پنڈی وال ہوں، تھے وہ بھی پنڈی وال، ٹن 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 ٹن۔ واہ جی واہ۔ اچھا، عید کیسے گزری آپ کی؟ پہلے عید پہ تو بات ہو جائے، ادھر بورڈ کے نیچے گزاری ہے کہ وہ عید شید منائی ہے صحیح کر وہ کے؟ میں نے بورڈ کے نیچے گزاری ہے جی۔ اچھا ہاں، ادھر ہی لوگ آ کر مجھ کو ملتے تھے، کسی نے حلوہ بھی ادھر مجھے دے اچھا، دیا، کھانے زبردست۔ پینے کی چیزیں، پوڑیاں اور بڑے کچھ نان چنے، پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں میرے پاس عید کی آ گئی تھی۔ اچھا، ہاں جی، لوگ ادھر ہی آ کے مجھے دے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں نے اب گاؤں میں جانا ہی نہیں۔ اچھا، اور پٹھی صاحب یہ جگہ راس آ گئی آپ کو صحیح۔ راس آ گئی، اس لیے اب ہمارا نام بورڈ ہی پہ گیا ہے۔ ہوں۔ اور میں بتاؤں آپ کو، اب ہم جو ہے نا یہ ادھر ہی فیصلہ مکانا ہے، یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے نا، جی جی، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو جائے۔ آمین آمین۔ یہ جنگ کا بڑا نقصان ہے جی، جنگیں کو یقیناً کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتی ہیں جنگیں تو، جتنی جلدی اللہ کرے کہ اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے، کوئی امن آ جائے دنیا میں۔ بڑا اس سے دیکھیں نا جی کہ ابھی پٹرول کتنا مہنگا ہو گیا بابا جی، اور یہ تو بڑا مجھے خطرہ ہے کہ آگے کیا بنے گا۔ یہ تو دن بدن قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پٹرول کی وجہ سے ہر چیز آپ کو پتہ ہے پر قیمت بڑھ اور اللہ جاتی جی، ہے۔ پیٹرول تو دیکھیں نا مہنگا تو ہونا ہی ہے، ظاہر ہے بھائی جنگ جو ہو رہی ہے۔ جی جی۔ ہاں جی، تو پیٹرول ادھر سے ہی آتا ہے نا، اور کدھر سے آنا ہے؟ ویسے تو ہم عوام کا بھی کافی پیٹرول نکل چکا ہے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، وہ تو ہوتا رہتا ہے۔ ایسے موقعوں پر عوام کو بھی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، ہے جی، کیونکہ یہ حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ اب یہ کہ یاد آ رہا ہے مجھ کو اپنا پٹھی صاحب کہ جی، کسی زمانے میں ہم لوگ اسی طرح یہ ہوتی ریڑھی ہوتی تھی میرے پاس، اچھا، اور پھر ریڑیاں، اس کا ریڑیاں ہوتی تھیں، پھر گدھے ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے،
और मुझे डर है कहीं फिर वो जमाना वापस ना आ जाए। मतलब वो ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे कि जिसमें फिर पेट्रोल की जरूरत ही नहीं होती थी। हाँ जी बिल्कुल, वो खोते का तो बड़ा फायदा होता था ना। अच्छा। हाँ बहुत फायदा होता था। वो ना पेट्रोल उस पर लगता है ना कोई ऐसी और चीज़ें, कोर मेंटेनेंस जो होती है। हाँ बिल्कुल, तो उसकी मकान की नहीं है, कुछ भी नहीं, कान मरोड़ो तो स्टार्ट कर लो। अच्छा। सही है, इसीलिए कान बड़े बड़े होते हैं उसके, हाँ, आसानी रहे स्टार्ट होने में। नहीं मेरे तो इतने बड़े नहीं है, क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये हमने सुना था कभी कि ऐसा दौर शायद दोबारा वापस आएगा, अल्लाह ना करे, जब वो एटमी जंगें अगर होगी, न्यूक्लियर कुछ जंगें होगी, तो उसके बाद अगर कुछ बच्चे किसी लोग रह जाएंगे तो उन्होंने तो आगे फिर वही सुना है कि वो घोड़े और खच्चर का ज़माना फिर से लौटेगा दोबारा, और जंगें भी तलवारों से और नेज़ों से लड़ी जाएंगी। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, बल्कि शायद तलवारें भी ख़त्म हो जाएं, फिर वैसे मुकों से लड़ाई होगी, हाँ, फिर तो पहलवान किस्म के लोग ही काम आएंगे फिर। सही। हाँ जी बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, बाद में गधे की खा रहा था, खोते की। खोता वैसे बड़ा अजीब जानवर है जी। अच्छा। आपको पता है ये जिस जगह खड़ा हो जाए ना तो इतनी जल्दी वहाँ से हिलता नहीं है। ये पता नहीं किसी और ने गया है जी। सही है। तो ये जनाब इसको एक डंडा लगाए ना तो ये कहता है ओहो, लगता है ये डंडा किसी और को लगा है। अच्छा। फिर दूसरा लगाए तो कहता है मेरा ख्याल है मेरे नालदा जो है ना उसकी लगा है। अच्छा। हाँ जी, फिर तीसरा लगे तो फिर ये चलता है। अच्छा। हाँ जी। तो ये है बस कि हमारी दुआ है कि ऐसा वक्त ना ही आए। हाँ जी, जंग खत्म हो जाए। भाई जंगें अच्छी चीज तो नहीं है ना, बिल्कुल। इसलिए मैं देखे बोर्ड के नीचे आ गया हूँ। भला क्यों आ गया हूँ कि गाँव में भी बाज देखे अभी तक रिश्तेदार जो है आपस में लड़ते हैं। है जी, वो भाई भाई से जुदा हो जाता है और आपस में जो है मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हैं। और मैंने कई दफ़ा उनको समझाया भाई देखो ईद से पहले सुलह कर लिया करो। बिल्कुल। देखे ना जी, जो नाराज़गी है, अगर आपके दिलों में बुग़्ज़ है, आपके दिलों में नफ़रत है, तो फिर ऐसी ईद का क्या फ़ायदा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने। और देखें रोज़ों का जो पैगाम है वो भी यही है, भाईचारा और मुसावात और अमन। इसी हमारा दीन भी इसी चीज़ का नाम है। चाचा जी, बाबा जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद पे तो हमारी बात होगी, ईद पे आपने कोई सफ़र कभी किया? ये ट्रेनों शनों पे रश बड़ा बढ़ जाता है। हाय कुछ ना पूछें जी, मैंने भी सफ़र किया था। कुछ दिन पहले मैं गया था एक जगह पे। अच्छा। मैं आपको बताऊं जी, ट्रेनों में इतना रश था तो मैंने कहा यार मैं कैसे बैठूंगा इसमें। तो वो कुल्ली मुझे कहता जी आप मुझे बाबा जी मी की कुछ पैसे लाओ ना। अच्छा। मैं कहा तो तुसा की पैसे करना मुड़े तो ना एक लावा मैं है पैसे तुसा किस चीज़ ने जावा। तू कुल्ली है कि मी मोटिया तो उठाई के लिया जल मार सही त्रपड़ अला ओ कहना जी तुसा मी की पैसे लाओ तो मैं तुसा की इंजन च बेच छोड़ता। हाँ जी। देखें ना बाबा जी, हमने ही फिर उनको इस तरह की आदतें डाली हैं। अगर हम लोग ना इस तरह से उनको ऑफरें करें ऐसी, तो शायद वो भी नहीं लेंगे पैसे। हम लोग खुद ही, हमने बिगाड़ा इन लोगों। और फिर ये है कि आजकल तो चलें भाई एडवांस बुकिंग भी हो जाती है। अब तो देखें जी मोबाइल पर भी जो है ना बड़ी आसानियाँ हो गई, सहूलतें हो गई हैं। लेकिन अभी तक लोग मेरे जैसे कि भी कई है ना अनपढ़ हैं। हाँ जी, वो मोबाइल के ऊपर मुझे तो अब कुछ नहीं आता ना। वैसे मैं तो मोबाइल अपने पास रखता भी नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो बोर्ड के नीचे आके बैठ गए। मोबाइल भी बीमारी बन चुकी है जी, बहुत बड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। जितना बंदा फितरत के करीब आएगा इतना ही बीमारियों से भी बच रहता है और बड़ी इस तरह की खराफात से बच रहता है। मुझे बताएं कि आप बाबा बोर्ड कहते हैं, आप तो बड़े यंग नजर आ रहे हैं। कोई अब मूछें भी काली, ये दाढ़ी भी काली बस जी मोट रखो पाटी साहब। असल में मैंने भी जरा जाली किस्म का काम किया हुआ है। अच्छा। इधर मैंने खिताब लगाई है, देखे ना छोटी मेरी। अच्छा, वो ईद पे जो लगाया वो अभी तक चल रहा है। हाँ ये देखे ना यहाँ पे। हाँ जी। आज मैं मतलब बाबे से ज्यादा चाचे लग रहे हैं आप। हाँ मैं इसलिए चाचा तो फिर बनना पड़ता है ना जी। और मैंने कहा ईद का मौका, चलो मैं भी जरा टशन कर लूँ। आपको पता है ना आजकल तो जो आजकल की जो लड़कियाँ जो है ख़वातीन हमारी बेटियाँ बहनें जो हैं वो चली जाती हैं वहाँ पे, क्या उसको कहते हैं जी, वो बूथी पार्लर है। अच्छा, ब्यूटी पार्लर। हाँ जी, आप ब्यूटी पार्लर है, बूथी पार्लर है। नहीं ब्यूटी पार्लर है, आपने उसको बूथी बना दिया। खैर तो बूथी नहीं काम है ना सारा उधर है जी। हाँ जी। तो मैंने कहा भाई मैं भी थोड़ा सा अपनी बूथी को थोड़ा सा टाइट कर लूँ। आपने फिर बूथी पार्लर यहीं पे लगा लिया। हाँ जी, मैंने फिर ये खिताब लगा लिया।
اب دیکھو یہ کہیں اب اتر تو جائے گا، پھر مجھے ویسے کہا بھی ہے کسی نے اچھا کہ بابا جی یہ آپ نہ لگایا کریں۔ میں نے کہا ہاں یار بات تم ٹھیک کہتے ہو، یہ لگانا تو نہیں چاہیے مجھے، لیکن سوچ رہا ہوں کہ میں آئندہ نہ ہی لگاؤں۔ ہے جی، کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں ویسے لگائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھا جوان جوان لگ رہے ہیں آپ۔ اور نہیں جی، لگتا نہیں ہے جس طرح پرانے زمانے میں تخت وہ دعات نہیں ہوتی تھی لکھنے والی، اس طرح کا منہ بنا ہوا ہے میرا۔ ہاں جی، اچھا بات ہم یہ کر رہے تھے جی جی کہ عید کے بعد جو ہے نا وہ اصل میں لوگ آج کل پٹھی صاحب کھاتے بھی بہت زیادہ ہیں، بالکل، اور ایک اور وہ کرتے وہ ساری ہیں، کسر نکالتے ہیں روزے والی۔ ساری کسر نکالتے ہیں جی۔ خیر کسر تو افطاریوں میں بھی نکالتے ہی رہے ہیں۔ ہاں بالکل، اور عید پر دیکھیں کوئی باربیکیو کر رہا ہے، کوئی فروٹ چاٹ، کوئی دہی پلے، وہ کھا کھا کے ہم لوگوں نے اپنا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر عید پتہ کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ جی اچھا آپ بتائیں کن لوگوں کی؟ عید تو ظاہر ہے کہ جو لوگ اچھے ویل آف لوگ ہیں، اچھے، کوئی دولت کی کمی نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کی کمی نہیں ہے، صحیح فائدہ تو وہی اٹھاتے ہیں نا اس کا۔ اس کے بعد پھر جو زیادہ کھا کے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں نا، ڈاکٹروں کی بھی ہوتی ہے، وہ پھر ڈاکٹروں کی عید بن جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، ہے جی، ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس میں بھی اپنی بڈھی کو لے گیا، اچھا میں نے کہا جی یہ ذرا دیکھیں جی میری بڈھی جو ہے نا یہ بیمار ہے، اچھا تو اس کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے۔ اچھا ہاں جی، اس نے چیک کیا تو وہ کہتا ہے اس طرح کرو اپنا بابا بورڈ جی، اس کی لے جاؤ کدھر تفریح جو کراؤ اس کی کوئی بالکل، ان تفریح۔ کا بھی حق ہے نا جی، گھر بیٹھے رہی ہیں، روزے گزارے، آپ کو ہاں، افطاریاں سحریاں بنا بنا کے کھلاتی رہی ہیں، تو اس نے کہا کسی صحت افزا مقام پر اس کو لے جائیں۔ اچھا اور میں وہاں سے پھر ہم باہر آئے تو بیوی بوڑھی مجھ کو کہتی ہے اے بات سنیں بابا بورڈ، اے پھر ڈاکٹر نے مشورے سے کیا عمل کرنا ہے، اساں پھر مری جاساں یا پھر نتھیا گلی جاساں؟ میں کہا اساں نہ مری جاساں تے نہ نتھیا گلی جاساں، اساں کسی اور ڈاکٹر کو جانے۔ اچھا ہاں جی، ڈاکٹر چینج، ادھر لے جانے کے بجائے آپ نے ڈاکٹر ہی چینج کر ڈاکٹر ہی پتہ چلے اتنے مہنگا مشورہ کون، یہ ڈاکٹر مشورے تو بہت مہنگے مہنگے دے دیتے ہیں، اور غریبوں کو بھی پرہیز بتا دیتے ہیں۔ ہاں جی، غریبوں کو کہتے ہیں یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، تم نے گوشت نہیں کھانا، اور اس کو ملتا کب ہے جو وہ کھائے گا؟ بالکل، اور غریب بیچارے کی تو ویسے ہی پرہیز رہتی ہے سارا سال۔ ویسا ہی ہے، بالکل ہاں ایسا ہی ہے۔ پرہیز بتاؤ، جو امیر لوگ ہیں ہوں، وہ امیر لوگوں کے فریج بھرے ہوتے ہیں پٹھی صاحب۔ جی اب جی رمضان میں بھی عید پر بھی یہ لوگ پتہ نہیں کتنی کتنی شاپنگ کر کے اور رکھ لیتے اندر ہر قسم کا گوشت، بالکل، چکن، بیف، کیا کیا کہتے ہیں، چھوٹا بڑا گوشت سارے۔ اس کے علاوہ جناب پتہ نہیں کیا کیا کھانے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے اس کو، جو بڑا گھر کا مالک ہے نا، بڑے میاں جو ہے، بڑے صاحب جو ہیں، جی ان کو ہر شے بند کی ہوئی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، بیماریاں ظاہر ہے پھر لگ جاتی ہیں ایسی، بیماریاں بھی امیروں والی بیماریاں نا ان کو۔ ہاں جی، ان کے گھر کے کتے ہر چیز کھا لیتے ہیں، ان کے نصیبوں میں نہیں ہے جو۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل۔ دیکھیں نا روزہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس میں جو بھوک ہے وہ بیسیکلی اسی چیز کا ہے، اسی احساس کا نام ہے کہ جو لوگ بھوکے رہتے ہیں، جن کو کھانا نہیں ملتا، تو وہ آپ کو فیل آئے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ اور صرف یہ اپنی عیاشیاں ہی نہ کریں جناب، کچھ رشتہ داروں کا بھی پتہ کریں، بالکل اپنے بہن بھائیوں کا بھی۔ جو کوئی بعض لوگ تو اتنے امیر ہو جاتے ہیں وہ پھر جناب دیہاتوں میں اپنے رشتہ داروں کو لفٹ ہی نہیں کراتے، ہے جی، اپنے بھائیوں سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایویں نہیں میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، ہے جی، سناؤں؟ باپ سنائیں نا جی، اور پھر اسی طرح سنائیں، ترنم میں سنائیں پھر۔ اچھا ہاں جی ہاں چلو ٹھیک ہے جی۔ او کہتے ہیں میاں محمد بخش صاحب، جی جی، او پائی پائیاں دا درد ونڈان دے، واہ پائی پائیاں دا درد ونڈان دے، پائی پائیاں دیاں باواں، واہ، باپ سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست۔ اور میاں محمد بخش صاحب تو میرے بڑے فیورٹ شاعر ہیں، پٹھواری کے شعراء میں تو بہت بڑا نام ہے میاں صاحب کا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی حقائق کے اوپر شاعری کی ہے۔ کیا بات ہے سٹوریز جناب، نہیں ہیں خالی، وہ زندگی کی جو حقائق ہیں، جو تلخیاں ہیں، وہ بیان کی ہیں انہوں نے۔ بالکل۔ اب یہ باتیں ساری سمجھنے والی ہیں کہ ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، انہی رشتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بالکل ہے جی۔ ایسا ہی، بلکہ بعض لوگ تو پٹھی صاحب ایسا ہے، کہتے ہیں جی میں تو اپنے میرے میں نے پوچھا بھائی کی سناؤ، اے میں کہا سناؤ بھائی محمد انہا کیا حال جی؟
असलात तुसाने भराओ ना क्या हाल है, आगे से पता है क्या कहता है, कहता है माड़ा जो ना जनाब बोल चाल ही बंद, अच्छा, मरन जीवन ख़त्म। और देखा जी ज़िंदगी में फिर जब मरना जीना ख़त्म कर देते हैं, जी जी, फिर जब कोई मर जाता है तो फिर दूर अगर कोई रहता है तो गाड़ी वाले से कहते हैं, पहले कहते हैं कि मैं तेरी शक्ल नहीं देखनी, अपने सके भाई से कहते हैं मैंने तेरी शक्ल नहीं देखनी। मरना जीना मुका देते हैं छोटी फिर बातों पे। जब वो मर जाता है तो फिर गड्डी वाले से कहते हैं हाँ। भाई जरा तेज कर मैं मुंह देखना है। हाँ, जी? उस वक्त मुंह देखने का क्या भाई फायदा? अब मुंह देखने का क्या फ़ायदा तुझे, हाँ, ज़िंदगी में जब तूने उसको कुछ नहीं समझा। ये सबसे मैं बता दूं अपना भट्टी साहब कि ये खाली नमाज़ें रोज़े काम नहीं आने हैं, ये लोगों की गलत फहमी है। असल में ये अमल जो है ना ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप लोगों से मिले जुले। हुकूक लबात की बड़ी अहमियत है, हाँ जी। खास तौर पर कराबतदारों के बारे में कितने देखें अहकाम है हमारे दीन में। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी, ये नहीं कि आप अपने घर में बस खुश हैं तो बात ठीक है जी। वैसे अल्लाह ताला अपने हकूक तो माफ़ कर देगा, लेकिन बंदे के हकूक उस बंदे नहीं माफ़ करने, वरना तो माफ़ी नहीं मिलनी जब तक वो बंदा खुद माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल, अगर आपने किसी को ज़िंदगी में इतना सताया हुआ तो फिर क्यों माफ़ करेगा वो? ना जी ना। अब देखें ना, बात यह है भट्टी साहब कि एक माँ के सामने जो है उसके बच्चे को कोई मारे या कोई डांटे तो उस माँ पे क्या गुजरती है। बिल्कुल। और जो हमारे मतलब माँओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाली रब की ज़ात है, ऐसा 70 माओं से ज़्यादा प्यार हाँ, तो वो कैसे पसंद करेगा कि उस मेरे बंदे को कोई सताए। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल बात ऐसे ही। यह है भट्टी साहब कि हम लोग तो बस खा अच्छा, खा के बात खत्म करते हो करते बहुत नीचे आप झुक गए हैं जी, कोई आपको मतलब कोई कमर में दर्द तो नहीं है? थोड़ा सा ऊपर सर उठा के बात करें और थोड़ा। बस मैं कहता हूँ जी किसी वक्त कहते हैं ना झुकी हुई डाली को फल लगता है। अच्छा, तो आप उस पे अमल कर रहे हैं? वैसे मैं ज़्यादा भी झुक जाना तो सुना बकरियां खा जानियां डाली की। ऐसे ही। हाँ, तो अब और चीज़ ये है कि आजकल जो पेट्रोल तो हर महंगा हो ही रहा है, बिल्कुल इसको हमने बर्दाश्त करना है और हमने तावन करना है। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, अभी देखें ना, अभी अब 15 दिन मजीद जो है ना हुकूमत ने छुट्टी का ऐलान कर दिया स्कूलों में। अच्छा, और जो बच्चे हमारे यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस वगैरह में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी जो ये कहा गया कि ऑनलाइन क्लासेस हों। अब बाबा जी मुझे बताइए, ऑनलाइन क्लासेस के बड़े मसाइल आ गए हैं। ऑनलाइन क्या मतलब, रेलवे लाइन? ऑनलाइन मतलब ये मोबाइल पे या अपने लैपटॉप के ऊपर कंप्यूटर पे ना, तो वो उस पे क्लास अटेंड करनी है अपने घर में बैठे बैठे। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जब कोरोना आया था ना बाबा जी, तो कोरोना के टाइम पे भी इसी तरह की कोई सूरत हाल हो गई थी कि ऑनलाइन क्लासेस कर दी थी यूनिवर्सिटियों में। जी जी। और जो हमारी यूनिवर्सिटी है, आपको पता है रिफा FM 102.2 जो हमारा चैनल है जिस पे आप अभी लोगों से गपशप भी लगा रहे हैं, लोग आपको देख भी रहे हैं। हाँ जी। तो हमारे चैनल ने भी जो है ना ऐसे प्रोग्राम्स उस वक्त नशर किए थे काफ़ी सारे, जो लोगों को बताते थे इस तरह के मसाइल जो हैं कोरोना में। डॉक्टर्स आते थे हमारे प्रोग्रामों में कि कैसे बचना है उससे, कैसे एहतियात करनी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हमारी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस उस वक्त नई नई शुरू हुई थी। जी तो जी। मुझे याद है उन दिनों मैं भी पढ़ाता था यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बच्चों को, तो दूसरी क्लास ऑनलाइन मैंने कंडक्ट की थी। अच्छा, उसमें बड़े मज़े का एक सीन था। अच्छा, वो ये था कि जो मेरे क्लास के बच्चे थे, जब मैं पढ़ा रहा था उन्हें, तो एक बच्चा मुझे नज़र आया, वो कहीं खेतों में बैठा हुआ था। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये तुम खेतों में बैठे हो? कहता है सर असल में यहाँ सिग्नल सही आते हैं, हमारे गांव में सिग्नल नहीं आते। तो मुझे थोड़ा दूर आना पड़ा कि यहाँ पे वो टावर के थोड़ा ये करीब है जगह और यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं। तो ये बड़े मसाइल होते हैं, कई दफ़ा आपके नेट की स्पीड नहीं होती। फिर अगर एक घर में 4 या 5 बच्चे हैं तो आपके पास इतने लैपटॉप या इतने मोबाइल तो नहीं होते कि सबको आप लगा के दें, और वो फिर इंटरनेट जो है ना वो शेयर होता है, उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। तो ये बड़े मसले तो हैं ये इस तरह के। नहीं, इस तरह का देखें, इस तरह पेट्रोल की बचत आप कितनी कर सकते हैं। आप ये करें कि कुछ दिन जो है ना वो स्कूल लगे रहने दें, कुछ दिन कम कर दें। इसके अलावा एक और बड़ा मसला है जी। आप ये जो स्कूलों वाले हैं, प्राइवेट स्कूलों वाले ठीक ठाक, बाद लोग अच्छे पैसे वाले भी हैं, आप देखें ना एक एक बच्चे को लेने के लिए बाद अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलों पे और गाड़ियों पे जाते हैं लोग। बिल्कुल। और वहाँ पे हर बंदे के पास एक गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, उसका पेट्रोल तो खर्च होता है, फिर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। उसका ये है ना कि ये आप खुद कोई ऐसी बसें, कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट जो है ना वो बंदोबस्त करें। देखें, उसमें मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैंने आज ही पढ़ा है, वो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की, उन्होंने कहा है कि ये जो मेट्रो बसें टाइप की जो उन्होंने शुरू की हैं, इनकी तादाद बढ़ाई जाए और इनकी जो फ्रिक्वेंसी अदर है कि बस अगर आधे घंटे बाद जाती है तो हर 15 मिनट बाद वो बस को चलना चाहिए।
تاکہ نا لوگوں کو میکسیمم جو نا سہولت ہو. تو ایک ہی بس میں بہت سارے لوگ اپنا سفر کر لیں, بجائے اس کے ہر بندہ اپنی گاڑی, اپنی ٹیکسی یا اپنا موٹر سائیکل یا اپنا رکشہ یا کوئی بھی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا وہ استعمال کرے. تو میرے خیال میں یہ بھی اچھی تجویز ہے ان کی کہ بسوں کی تعداد جو ہے نا اس طرح کی بسوں کی تعداد اس طرح یہ کہ ہمارے یہاں تو بڑا عجیب حساب ہے جی. یہ دفتروں میں بھی لوگ جاتے ہیں, ایک ایک گاڑی میں ایک ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جی بالکل. اب وہ جا کے گاڑی وہاں پہ 8 گھنٹے کے لیے بند کر دیتا ہے, اور جو راستے میں پیٹرول خرچ کر رہا ہے, بھائی کیا ضرورت ہے؟ اب باہر کے ملکوں میں کون گاڑیوں میں جاتے ہیں, سب لوکل ٹرانسپورٹ پہ جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جی جو قریب کے سفر ہے وہ تو بندے کو سائیکل رکھنی چاہیے, تو صحت کے لیے اچھی آپ کی جو ہے نا سائیکل پہ اچھی خاصی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. تو اس کلچر کو تھوڑا سا عام, لوگ اس کو تھوڑا مایوس سمجھتے ہیں سائیکل پہ بیٹھ کے آنا جانا. بھلی جی گاڑیاں ختم کرنی چاہیے, دفتر جانے پر گاڑی کی پابندی لگا دیں. میں تو یہ کہتا ہوں آپ ان کو دیکھیں, یہ کوچیں جو نہیں ہیں, کوچیں جی جی کوسٹریں وغیرہ یہ لگائیں آپ ان کو. ہر زیادہ سے زیادہ 4-5 منٹ کا پیدل سفر جہاں پہ ہو اتنا تو کر بھی لینا چاہیے, صحت اچھی رہتی ہے. مگر ہمارے یہاں یہ ہو گیا پٹھی صاحب کے, ہم نے بازار سے دہی بھی لانی ہے تو موٹر سائیکل پہ, بالکل بالکل, ہم نے تنیاں لینے جانا ہے تو گاڑی میں. تو اب دفتروں میں جا کر یہ بند کرائیں نا اگر آپ سلسلہ یہ کہ کوئی گاڑی میں دفتر نہیں جائے گا. بالکل آپ وہ کوچیں لگا لیں, کوسٹیں لگا کے سب کو وہاں سے پک کر کے تو ادھر لے جائیں. اصل میں چاہتے جی ہم سارا کام جو ہے نا حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ حکومت یہ کرے, حکومت. ہم خود جو ہے نا ہم اپنی ذمہ داری کیوں نہیں لیتے, ہم خود کیوں نہیں بچت کرتے, ہمیں خود اس چیز کا احساس کیوں نہیں کہ ہم جو ہے نا ڈپینڈ کرتے ہیں جی کہ حکومت کوئی ایسا قانون بنائے گی تو پھر ہم اس پہ عمل کریں گے. ہم خود اپنے لیے کیوں نہیں ایسے اصول بناتے؟ بس ہم اپنی نا ہم دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں, جو فلان یہ کر دیا فلان. ہم جو حقوق مانگتے ہیں لیکن جو ہمارے فرائض ہیں نا وہ پورے نہیں کرتے. بالکل وہ بھی تو کرنے چاہیے. بالکل ہاں جی. اب اگر یہ بچت کرنی ہے تو پھر ہر انسان کو کرنی چاہیے نا بچت. جی جی, یہ تو نہیں کہ آپ پھر گاڑیوں پہ بس گھومتے رہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے موٹر سائیکل نکالیں, اتنا رش زیادہ ہو جاتا ہے. اور پھر دیکھیں کوئی پابندی تو ہے ہی نہیں جی جی, کسی قسم کی, جو ہر قانون کی خلاف ورزیاں لوگ ٹریفک کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں. جی جی, یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے نا, اس طرح تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. لیکن مجھے ایک امید بھی بڑی ہوتی ہے. دیکھیں کورونا کے دنوں میں جس طرح سے ہماری قوم نے, پاکستانیوں نے اس کا سامنا کیا, پوری دنیا نے اس کی مثالیں دی ہیں, اور اس وقت کی حکومت نے جتنے بھی اقدامات اس حوالے سے اٹھائے تھے بڑے وہ قابل تحسین بھی, تعریف کرنی چاہیے. لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا. مجھے امید ہے کہ ابھی بھی جو ہے لوگ انشاءاللہ اس کے اوپر سوچیں گے اور اپنے تھوڑا سا اپنے معمولات زندگی کو اس کے مطابق تبدیل بھی کریں گے انشاءاللہ. اور پھر جو اچھی خبریں آ رہی ہیں, آپ نے بھی ذکر کیا, وہ پنچایتیں جو ہے نا وہ شروع ہوگی ہوئی ہیں. ہاں پنچایت جی, میں کہا نا کہ بورڈ کے نیچے میں نے بلا لیا ہے. ہاں جی, اور میں دعا کر رہا ہوں نا اپنے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے. جی جی, اللہ ہمیں اور ان کو بڑی عزت دے گا. انشاءاللہ. پاکستان کی اب بہت زیادہ عزت بڑھ رہی ہے. بالکل اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور میں کہتا ہوں یہ ٹرمپ نہیں ہے, اس کو بھی بلائیں ادھر بورڈ کے تھلے. ہاں وہ خود نہ بھی ہے, وہ اپنے بندے تو بھجوا رہا ہے نا. ہاں, اور وہ دوسرا نہیں ہے جو وہ یہودی جو ہے, کیا نام ہے اس کا, انجن یاہو. نیتنیاہو. ہاں کیا نام ہے جی, وہ مردود آدمی. جی جی, اس کا میں نے نا اپنا کن پڑھا کے نا بالکل ترپڑ مارسا سے. ہاں لترون ہونی چاہیے. سر گنجا کری چھوڑ سا. ہاں وہ تھوڑا سا ہے ویسے گنجا. اچھا گنجے اب میری چھیڑ نہ ڈال دینا کوئی ایسا, تو اب ہر بندہ تو اس کی طرح نہیں ہوتا نا. ہاں اس لیے اس کو ذرا نا وہ تھوڑے بہت بال اس کے ہیں ابھی. ویسے پٹھی صاحب جی جی, آپ کو اس گنج کا فائدہ بھی ہے. بہت فائدہ ہے جی. آپ کو خضاب نہیں لگانا پڑتا. اور بڑے فائدے ہیں اس کے. بڑے جی, آپ کو کنگھی کی بھی ضرورت نہیں, ٹاکی شاکی مار لیتے ہیں, مینج ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پھر میں تو کہتا ہوں کہ خالصتاً جو نا یہ ایسا مسئلہ ہے جو مردانہ ہے. آپ کو عورتیں گنجی نظر نہیں کہ مرد ہی گنجے ہوتے ہیں. مردانگی کی نشانی, عورتیں گنجی تو نہیں, مردانگی کی نشانی ہے. ہاں پٹھی صاحب جی جی, عورتیں گنجی نہیں ہوتی لیکن مرد بعد گنجے عورتوں کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. یہ تو ہے. اب یہ اندر کی باتیں اپنا سنائیں. آپ نے بھی پگڑی شگڑی پہنی, لگتا کچھ چھپایا ہوا آپ نے بھی ہے. اور بس میں بھی کیا بتاؤں جی, مجھے ایک بات کی سمجھ جتنی کلمیں آپ کی نظر آ رہی اتنی میری بھی ہیں. ہاں جتنی کلمیں آپ کی نظر آ رہی ہیں اتنی میری بھی ہیں. میں نے نہیں چھپایا, وہ اندر سے نہیں چھپایا کچھ, یہ سامنے جو ہے کڑی ہوئی ہیں اپنی. ہاں جی, اور میری بوڑھی جو ہے نا جی جی, وہ کافی ویسے بوڑھی ہو گئی ہے. نہیں ہزار ہے آپ کی بوڑھی ہے تو بوڑھی ہوگی وہ. اور مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی ہے جی جی, کہ وہ نیندر کی گولی جو ہے نا, نیند کی گولی جی, وہ میں اپنی بوڑھی کو کھلاتا ہوں تو سو میں آ جاتا ہوں. اچھا, نیند آپ کو آتی ہے؟ ہاں بالکل. اچھا, تو
چلیں دیکھیں کہ الٹا کام نہ ہو جائے. ویسے آپ کے ساتھ بڑا مزہ آیا جی. یہاں تو بورڈ کے ماحول بڑا پیارا بنایا ہوا ہے آپ نے. ہاں جی ماشاءاللہ سے بالکل. بڑا دیکھیں جی زبردست. کھلی فضا میں اب لوگوں نے تو باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا. ہاں بھائی باہر نکل کے سیر کریں. اب ہاں میں بیٹھا رہتا ہوں مزے سے. ہاں جی. اور گاتا بھی رہتا ہوں یہ وہ. کبھی میں یہ گا لیتا ہوں کبھی کچھ گا لیتا ہوں. ہے جی. اور باری برسی کھٹن گیا تے. واہ. باری برسی کھٹن گیا تے کھٹ کے لے آندا پان. یہ تو میں نے سوری غلط لگا دی. یہ پٹھواری بندے پان کم ہی کھاتے ہیں ویسے. چلیں لے ہی آئے ہیں تو چلیں پھر آگے بتائیں کیا. وہ کہتے ہیں باری برسی کھٹن گیا تے اوے کھٹ کے لے آندا پان. وہ سارے جگ کولو میرا سونا پاکستان. سارے جگ کولو ماڑا سونا اوے ہویا کیا ہویا نے. اوے ماری پگڑی تھلے ٹئی گئی نے یار. چلے اب گر گئی تو رہنے دیں. ابھی آنکھیں بھی پگڑی میں چھپا لی آپ نے. چلے میرے خیال میں اسی پہ پروگرام کو بند بھی کرتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے تھوڑا سا میاں محمد بخش کا کوئی ایک آدھ شعر اللہ پہ ٹھہر. یہ پگڑی جو ہے نا اس کو رہنے دیں جی. نیچے رکھ دیں. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. وہ آپ کا خضاب جو نا بالوں پہ بھی نظر آ گیا. کوئی مسئلہ نہیں. سارا ٹکے نہ کیا بنی گیا جی. چلے کوئی بات نہیں جی. کبھی کبھی پگڑی اتار کر بھی بات کرنی چاہیے. جی جی کسی کو بات منانی ہو تو بالکل. کہتے ہیں میری پگڑی تسانے پیریں سے خدا نہ واسطہ نے اس ملک نے خلاف نہ ہونا. ہاں بالکل. یہ پاکستان اور ہماری پاک فوج ہے تو یہ ملک ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میں پگڑی اتار کے یہ بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے نا جی. جی جی. اچھا اب میں آپ کو شعر سناتا ہوں جی تو پھر ہم اللہ حافظ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو پھر شعر سنیں. ہائے ہائے ہائے. ہاں جی. یہ شعر تھا. ہاں جی. ایک تو تھا کیا سمجھا واجد صاحب شعر سنا سکنے تھے میں نہیں سنا سکنا. ہاں نہیں آپ ان کو یاد نہ کرا دیں گے نا. یہاں مشاعرہ شروع ہو جائے گا پھر. وہ نیچاں دی اشنائی کولوں نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا. کہ کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. واہ 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 کیا بات ہے جی. میاں محمد بخش صاحب کی بھی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی. بابا بورڈ جی بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ. اور مجھے یقین ہے کہ میرے وہ سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں ریڈیو پہ اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے آپ کی رائے کا بڑی شدت سے انتظار رہے گا. اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا تو آپ خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں کو بھی دکھائیں. ہمارے لنکس جو ہیں ان کو شیئر کریں سوشل میڈیا پیجز کے اوپر. اور ریڈیو پہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اپنا پیغامات ہم تک لازمی پہنچائیں. ہمیں بتائیں کہ ان کو یہ پروگرام ہمارا کیسا لگا. عرفان بھٹی کو رفا ایف ایم 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت لینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ بھی بتا دوں کہ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں جو ہے ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی. ان کا بھی بہت بہت شکریہ. بابا جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی بورڈ کے نیچے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. جی بالکل جی. پاکستان زندہ باد.